آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور مشورے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق وہ پہلے خلیفہ منتخب ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جب وہ خلیفہ منتخب ہوئے تو اس سے پہلے وہ اپنے کندھے پر کپڑا جو ہے وہ لاد کر وہ گلیوں میں پھیری لگاتے تھے۔ ایک ان کی مخصوص جگہ بھی تھی، یعنی وہ کپڑا بیچتے تھے۔ اب جب اتنی بڑی ذمہ داری آن پڑی، وہ خلیفہ بن گئے، تو انہوں نے کونسل میں یہ بات رکھی کہ اب میں یا تو کاروبار کروں یا جو ہے وہ سرکار سنبھالوں، حکومتی معاملات دیکھوں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا جو ہے وہ کتنا وظیفہ وہ مقرر کیا جائے یا کتنی آپ کی تنخواہ لگائی جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مدینہ میں پتہ کر لیں ایک مزدور ایک دن کی کتنی مزدوری لیتا ہے، جتنی وہ مزدوری لیتا ہے اتنی آپ میری تنخواہ رکھ دیں، اتنا میرا پر ڈے وظیفہ رکھ دیں۔ اب یہ جو ہے وہ سبق ہے جسے ہم بار بار ریاست مدینہ کہتے ہیں کہ جو حکمران کا لائف سٹائل تھا وہ عوام سے اتنا زیادہ مختلف نہیں تھا، یعنی ان میں اتنا زیادہ فرق نہیں تھا لائف سٹائل میں۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آپ یہاں حکمرانوں کے اور عوام کے رہن سہن میں فرق دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہیں۔ ان کا اس پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس معاشرے سے کٹے ہوئے ہیں، وہ اس تہذیب سے کٹے ہوئے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے پہلے نمبر پہ کہ یا تو سب لوگوں میں خوشحالی برابر بانٹ دی جائے، یعنی 25 کروڑ لوگوں کا لائف سٹائل وہ ایک کر دیا جائے۔ اب یہ خلاف فطرت ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھوک کو برابر بانٹا جائے، یعنی حکمران بھی اس لائف سٹائل کو فالو کریں جو کہ عوام کا ہے، یا اس سے قریب تر کریں، آپ دور نہ جائیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ یہ ہمارے پڑوس میں جو انڈینز ہیں ان کا لائف سٹائل دیکھ لیں، یعنی موڈی کی پروٹوکول میں جو گاڑیاں ہیں وہ دیکھ لیں۔ اور میرے ناظرین کو چیلنج ہے کہ کبھی انہوں نے کسی انڈین پرائم منسٹر کو وہ ٹائی کوٹ میں دیکھا ہو، حالانکہ اتنا بھدا سا اور عجیب سا ان کا لباس ہے، لیکن وہی لباس پہن کر وہ امریکہ جاتے ہیں، وہی لباس پہن کر وہ اقوام متحدہ میں جاتے ہیں۔ آپ کے لیے میں نے کہا چیلنج ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی وزیر اعظم کو دکھا دیں، ان کے وزیر اعظم کو جس نے پراپر ٹائی کوڈ لگایا ہوا ہو۔ یہاں پہ سکینڈل بنا تھا جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، تو ان کی ٹائی کا سکینڈل بنا تھا کہ جو ان کی ٹائی ہے وہ 7.5 لاکھ روپے کی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ایک غریب آدمی کو یا پاکستان کے ایک عام آدمی کو اگر 7.5 لاکھ روپے دے دیا جائے، وہ کم از کم اپنی جو ہے وہ 2 بیٹیوں کی شادی کر لے گا۔ جو یوسف رضا گیلانی نے وہ ٹائی باندھی ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال مفت دل بے رحم، یعنی لوگوں کا مال ہے، انہوں نے مہنگائی کرنی ہے، انہوں نے ٹیکس لگانے ہیں اور اپنے اللہ تللے پورے کرنے ہیں۔ میں نے آپ کو انڈیا کی مثال دی، اس کے ساتھ ہی ایران ہے۔ آپ ایرانیوں کو دیکھیں، کبھی آپ کسی ایرانی صدر کو ٹائی کوٹ میں دے، ان کو دنیا نے نکال دیا ہے یا ان سے بات نہیں کرتی دنیا، حالانکہ جو ایرانی صدر کا لباس ہوتا ہے وہ اتنا باروب ہوتا ہے، میرا خیال ہے گورے اسے دیکھ کر ہی ان کی ٹانگیں کانپنے شروع ہو جائیں گی، جس طرح ان کا پروکار لباس ہوتا ہے۔
تو یہ کہاں سے اترے ہیں؟ آپ شہباز شریف کی عمر دیکھیں، آپ زرداری کی عمر دیکھیں، ان کے ٹائی کوٹ دیکھیں، اور جب کبھی ان کو کرپشن پر جیل بلائے، عدالت بلائے، پھر یہ ویل چیئرز پہ کوئی کمر پکڑ لیتا ہے، کوئی دل پکڑ لیتا ہے، کوئی جگر پکڑ لیتا ہے۔ ویسے ان کی آپ آنیاں جانیاں دیکھیں تو یہ ایک علاج ہے کہ خوشحالی برابر بانٹے، وہ یہ منہ اور مسور کی دال، یہ لوگوں کے خون چوسنے والے، یا پھر جو ہے وہ بھوک برابر بانٹ دیں۔ اتنا زیادہ سوسائٹی میں یا معاشرے میں فرق نہ رکھیں کہ سکولوں میں بچے اپنے ہم عصروں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوں۔ تو علاج یہی ہے کہ جی جتنی مدینہ میں ایک مزدور کی جو ہے وہ مزدوری ہے، اتنا آپ میرا وظیفہ رکھ دیں۔ تو علاج یہ ہے، علاج یہ ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے چلیں ٹھیک ہے جی حکمران ہیں، اب تو جو بن رہے ہیں وہ ویسے بھی جعلی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، انہوں نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، وہ ہارے ہوئے ہیں، اقلیت کی حکومت بن رہی ہے، کون بنا رہا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ بہرحال اتنا زیادہ فرق اور گاڑیوں کی قطاریں اور جو ہے نا وہ ساتھ ایجنسیوں کی جو ہے نا وہ قطاریں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اگر وہ خوشحالی برابر نہیں بانٹ سکتے تو کم از کم بھوک برابر بانٹ دیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ آج عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات کی ہے، اور ایک تو انہوں نے عدالت میں درخواست دی ہے کہ ان کے دانت خراب ہیں، ان کو اپنے ذاتی ڈینٹسٹ سے وہ چیک اپ کرانے کی اجازت دی جائے۔ یہ درخواست عدالت میں منظور ہو گئی۔ اور دوسری جو ہے وہ انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کی۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ واقعی انہوں نے IMF کو خط لکھا ہے۔ اب اس پہ جس طرح کا بیک لیش آنا تھا یا جس طرح کا رد عمل آنا تھا، کسی نے غداری کہا اور کسی نے کہا کہ جی وہ پاکستان کے معاملات میں دوسرے ملکوں کو مداخلت کی دعوت دینا ہے۔ یار یہ پتہ نہیں کس منہ سے یہ بات کر لیتے ہیں۔ ڈرون حملے کیا تھے جو اجازتیں دی آپ لوگوں نے، وہ کیا تھے؟ عمران خان اگر اجازت دے رہا ہے مداخلت کی، وہ تو معاشی بات کر رہا ہے، تو آپ نے تو بمباری کروائی۔ اور ریکارڈ پہ ہے کہ زرداری، یوسف رضا گیلانی، فضل الرحمان یہ کہتے رہے کہ ہم اوپر سے احتجاج کریں گے، مذمت کریں گے، تو سب ماری جاؤ، یہ پٹھان اگے چڑھنا نے ماری جاؤ، جیڑا داڑھی والا ملنا نے ماری جاؤ، جیڑا پگڑی والا نظر آنا ہے اس کو ماری جاؤ۔ کم از کم عمران نے جو ہے نا وہ ڈرون کی تو دعوت نہیں دی نا۔ اس نے تو ٹھیک بات کی ہے کہ آپ جعلی بندوں کو، آپ کا وعدہ تھا کہ ایک تو الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، نہیں ہوئے ٹائم پہ، دوسرا صاف اور شفاف ہوں گے، نہیں ہوئے۔ لیکن یہ بھی بات آپ کو بتا دوں، یہ سیاسی بنیادوں پہ قرضے ہوتے ہیں، کئی ویلاگز میں پٹ چکا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ سیاسی قرضے ہوتے ہیں۔ اس حکومت کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا اور کرنا ہے، یہ ایجنڈا ہے۔ اس نے عوام کا بیڑا غرق کرنا ہے، اس نے اتنی مہنگائی لانی ہے۔ اب میں آپ کو ایک شرط بتا دوں اس کس کی، یہ جو آپ کا بجٹ ہوگا، یہ کہہ رہا ہے نا عمران خان مداخلت کی دعوت دے رہا ہے، یہ جو بجٹ ہوگا آپ کا، یہ اپرووڈ ہوگا IMF سے۔ اب بتائیں، IMF اپرووڈ کرے گا، پھر آپ کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ یہ بڑے چیخ گویرے اور یہ بڑی خود مختاریوں والے، یہ خود مختاریوں والے ہیں۔ وہ مرحوم لیفٹیننٹ جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ اگر امریکہ سے منظوری نہ ہوتی تو اسلم بیگ سے پوچھ لے، میں چیف ہوتا، لیکن میری منظوری نہیں ہوئی۔ یہ حمید گل کا بیان ریکارڈ پہ ہے کہ اگر وہاں سے منظوری درکار نہ ہوتی نا تو میں چیف تھا، لیکن میری منظوری نہیں ہوئی۔ یہ خود مختاریوں کی بات کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ عمران تو ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے عمران کہہ رہا ہے جی کہ نواز شریف کو لانے کے لیے تمام ادارے برباد کیے گئے، عدلیہ برباد کی گئی، نیب برباد کی گئی، FIA
برباد کیا گیا. پھر مجھے زیرو کرنے کے لیے تمام ادارے برباد کیے گئے. 72 گھنٹے کی سماعتیں اور جو ہے نا وہ سزائیں بالکل کیے گئے. اس کے بعد عمران خان نے کیا کہا کہ یہ قرض واپس کون کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو کھا پی کے نکل جائیں گے. اسی قرض کو یہ باہر بھیجیں گے، ریسائیکل کریں گے اور نکل جائیں گے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کاکڑ، اس کی کیا آئینی حیثیت تھی، کیا قانونی حیثیت تھی اس لگڑ کی. کتنا قرض لیا پتہ ہے؟ 19,000 ارب روپیہ پھونک گئے ہیں یہ. 19,000 روپیہ اتارنا کس نے؟ کاکڑ کی کریڈیبلٹی کیا تھی؟ وہ مرتضی سلنگی کو کون جانتا ہے؟ مسلی کو، وہ وزیر اطلاعات کو کون جانتا ہے؟ یہ محسن نقوی لگڑ کو کون جانتا ہے؟ انہوں نے تو نکل جانا ہے کل پرسوں. 19,000 روپیہ کھا گئے. 19,000 روپیہ پاکستان کے نام پہ. آپ کی زندگی میں کیا بہتری آئی ہے؟ میری زندگی میں کیا بہتری آئی ہے؟ مارکیٹ میں کس چیز کا ریٹ کم ہوا ہے؟ 19,000 روپے نکل گئے. تو عمران خان نے بالکل انہوں نے کہا جی قرض واپس کون کرے گا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ صاف جو ہے نا ان کو مینڈیٹ ہی نہیں ملا، یہ مینڈیٹ چور ہیں، یہ ووٹ چور ہیں. اب کس ایسی یہ یعنی ہیں ہی الٹیمیٹ ناجائز ہیں یہ، ان کو تو ووٹ ہی نہیں ملا. اب کس منہ سے ان کو قرض دیں گے؟ لیکن آئی ایم ایف کی جو پبلک ریلیشنز کی ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، میں نے پہلے کہا وہ دیں گے قرضہ. یہی جو ہے نا وہ اس پہ پھر قرضہ دیں گے، پھر سود لیں گے، پھر باتیں منوائیں گے کہ آپ ادھر کرائے پہ فوج بھیجو، آپ ادھر فوج بھیجو، آپ افغانیوں کے ساتھ بھیڑ جاؤ. آپ یہی کریں گے. پھر اینڈ پہ کہیں گے کہ جی انڈیا کی بالادستی تسلیم کرو. یہ کھاتے پیتے رہیں گے. ان کا کیا ہے؟ ان کا کوئی غیرت سے یا عزت سے کوئی لینا دینا ہے ان کا؟ یہ کرتے جائیں گے. تو بہرحال عمران خان کے خط کی اتنی ویٹیج نہیں ہے، آپ لوگ مائنڈ نہ کریں، کیونکہ اس ہنتا کو، اس حکومت کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے. یہ سیاسی قرضے ہوتے ہیں. آئی ایم ایف ان کو قرضے دے گا، آئی ایم ایف مزید جکڑے گا اور آپ کی خارجہ پالیسی کمپرومائزڈ ہوگی. اس کے بعد اللہ کرے، یہ دعا کریں کہ اللہ کرے قرض نہ ملے، آئی ایم ایف قرض دینے سے انکار کر دے. اب آپ یہ بھی حیران ہوں گے، قرض ملے آپ کو کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا. قرض نہ ملے آپ کا کیا ہوگا، مجھے کیا ہوگا. پہلے دن سے مزدوری کر رہے ہیں، مزدوری وہی کریں گے. ہاں قرض نہ ملا نا، ان کے جو اللے تللے ہیں نا یار، ان کے سوئمنگ پول میں منرل واٹر ہے، سوئمنگ پول میں منرل واٹر ہے. ان کے کتوں کی خوراک پیرس سے آتی ہے، ان کی بلیوں کی خوراک جو ہے وہ فن لینڈ سے آتی ہے. ان کے گھوڑوں کے مربے وہ میکسیکو سے آتے ہیں. کہاں سے؟ زرداری بیمبینو سینمے کی ٹکٹ بلیک کرتا تھا. یار ہمیں بھی بتائیں کوئی. اب یہ شریف خاندان ان کی لوہے کی بٹھی تھی، ان کا باپ اوزار اور آلات بناتا تھا زرعی. اب یہ کون سا کاروبار ہے جو آپ کو اور مجھے نہیں پتا اور ان کو پتا ہے؟ اور ان کے اتنے انٹلیکچوئل بچے ہیں. نواز شریف کے بچوں کی شکلیں دیکھی ہیں، بولنے کا انداز دیکھا ہے، وہ زرداری والا تحفہ دیکھا ہے. ان کو کوئی کلرک رکھے گا، یو ڈی سی رکھے گا، ان کو کوئی پرائیویٹ فرم ان کو ملازم رکھے گی اپنے پاس. دعا یہ کریں اور میری دعا پہ آمین لازمی لکھنا ہے کومنٹس میں کہ قرض نہ ملے، بالکل نہ ملے قرض. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کو فرق پڑے گا. ان کے برانڈڈ سوٹ، ان کے 11 لاکھ کے ہینڈ بیگ، ان کے 12 لاکھ کے جوتے کروکوڈائل سکن کے، ان کی سرجریاں، ان کو جو ہے نا وہ ان کو فرق، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہ ملے قرضہ، اللہ کرے قرض نہ ملے. آمین لازمی لکھنا ہے نیچے کومنٹس میں. ہمیں کیا فرق پڑے گا.
ہم نے مزدوری کرنی ہے، پہلے دن سے کرتے آ رہے ہیں، آئندہ بھی مزدوری کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے میں مزدوری نہیں کرتا روزانہ، یہ مزدوری ہے نا، ایک آپ سے گپ شپ ہو جاتی ہے، دوسرا مزدوری بھی ہے، قرضہ نہ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سڑک پہ آئیں، یہ ان کی حالت ماڑی ہو، اور لوگ جا کر وزیر اعظم، وہ دیکھے نا سری لنکا والے حالات، کہ لوگ جا کر وزیر اعظم اس کو سوئمنگ پول میں نہا رہا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں یہ حالت تو ان کے ساتھ، مینڈیٹ بھی چوری، ووٹ بھی چوری، جیتے بھی نہیں ہیں اور مسلط بھی ہو گئے۔ آخری خبر یہ ہے کہ عمران ریاض خان وہ مسلسل نقشے قدم پہ چل رہے ہیں عمران خان کے، اور جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، چونکہ نقشے قدم عمران خان کا ہے، لہذا عمران ریاض خان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اس کوئین کا کیا آرڈر ہے، کیونکہ عمران ریاض ان کی کرپشن پہ بہت بات کرتا تھا نا، تو آپ کو لطیفہ یہ سناؤں کہ عمران ریاض کو جو نوٹس تو خیر ملے ہی نہیں ہے، جو گرفتاری ڈالی گئی ہے اینٹی کرپشن نے ڈالی ہے، نہ وہ کبھی سرکاری ملازم، نہ وہ کبھی کوئی افسر، نہ کوئی وزیر، نہ ایم این اے، نہ ایم پی اے، اینٹی کرپشن میں۔ آپ اس کلیجہ چبانی والی کی جو ہے نا وہ ذہنیت چیک کریں، اینٹی کرپشن میں جس طرح وہ عمران خان کو بد کردار ظاہر کرنے کے لیے عدت میں سزا دلوائی نا، عدت میں، کیونکہ وہ بیچاری اپنے واقعات بھولتی نہیں ہیں، روزانہ سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں واقعات، آپ پڑھتے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ ہر کسی کو اسی طرح ثابت کرو، عدت میں سزا دے دو۔ وہ تو لوگوں نے سارے کیس جو ہے نا، سارے کیسوں کی بتی بنا کے، سارے کیسوں کی 8 فروری کو ان کے سامنے رکھ دی بتی بنا کے کہ یہ لیں جی، جو آپ نے کیس بنائے، جو آپ نے فیصلے سنائے۔ یہی حال عمران ریاض کو ہوتا ہے، عمران ریاض پہ کیس بناتے ہیں، بند کرتے ہیں، جب باہر آتا ہے ویورشپ زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی لوگ بیچارے سچ سن تو سکتے ہیں نا، یہ تو ان کا حق ہے، سچی خبریں تو سن سکتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ تو ہم ویسے بھی پنجابی بلا کے بزدل ہیں، پنجابی بھی اور سندھی بھی ہم سے 1000 گنا بہتر ہیں پختون۔ دیکھا نہیں اس دن بھی میں نے کہا، گردن گلے میں ہاتھ ڈال کے انتڑیوں سے اپنی سیٹیں نکالی ہیں، کرتے نا آروز وہاں کچھ، یا ڈی آر او کچھ کرتے، وہاں آر او نہیں تھے، وہاں سارے فرشتے ہیں، لیکن انہیں انتڑیوں سے نکالی نشستیں ساری، ان پہ گوروں نے پوری جو ہے نا وہ دنیا پہ حکومت کی، پٹھانوں پہ نہیں کر سکا۔ وہ پھر آپ کو پتہ ہے، آپ کو اچھا لگے برا لگے، یہاں پنجابیوں کی ساری یہ میں پنڈی میں بیٹھا ہوں، پنڈی ڈویژن کی 13 قومی اسمبلی کی 22 صوبائی اسمبلی کی نشستیں وہ انہوں نے چوری کر لی، ایک سیٹ بھی کوئی نہیں بچا سکا۔ حالانکہ راجہ بشارت، سمابیت طاہر، اس کے علاوہ جو ہے نا اور بڑے بڑے بندے الیکشن لڑ رہے تھے، شعیب شاہین اسلام آباد سے، کوئی بھی نہیں جو ہے اپنی سیٹ واپس لے سکا ابھی تک، اور وہ لے گئے چھین کے، چوری کر کے لے گئے۔ پٹھانوں نے ان کی انتڑیوں سے نکالی سیٹیں اپنی، صوبائی بھی اور قومی بھی۔ کسی کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولوی فضل الرحمان کو جتوا دے 2 نمبری سے، اس کے بیٹے کی 3 دفعہ گنتی ہوئی ہے ٹانک میں، تینوں دفعہ ہار گیا ہے۔ تو عمران ریاض خان کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، انہوں نے عدالت میں کہا ہے کہ میں مافیا کو بے نقاب کروں گا، میں سچ بولوں گا، آپ نے 20 سال سزا دینی ہے۔ ہاں انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ میری آنکھوں میں نمی آئی ہے، پہلی دفعہ میری آواز میں تھر تھراہٹ آئی ہے، کیونکہ اس دفعہ انہوں نے میرے باپ کا نام شامل کر دیا ہے، جس کا پورا شہر گواہ ہے کہ میرے باپ نے کس طرح اپنی زندگی گزاری ہے، لیکن میرے باپ کا نام اس میں ڈال کر انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ لیکن عمران ریاض جانتے نہیں ہیں، میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ اول تو اللہ پاک آپ لوگوں کو دشمن نہ دے، لیکن اگر دے بھی صحیح تو نسلی اور اصلی دے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس کے سارے حامی ہو نا اور کوئی دشمن ہو تو وہ پھر منافق ہوتا ہے۔
जिसका कोई दुश्मनी कोई ना हो। ये बाबुल इल्म फरमा रहे हैं कि वो तो फिर मुनाफिक है। जरदारी को देखें, मुफाहमत का बादशाह नहीं, मुनाफिकत का बादशाह सारे साथ। शहबाज शरीफ पालशी को देखें, मुनाफिक। ये मुफाहमत के बादशाह नहीं है, मुनाफिकत के बादशाह हैं। और इमरान राज लोग इस तरह हो नहीं सकते। इमरान राज नहीं हो सकता क्योंकि वो इमरान खान के नक्शे कदम पे चल रहा है। लाइक साहब के काम होते हैं, व्यूअरशिप भी काम होती है। रोजाना आपसे प्यार भरा शिकवा करता हूं, व्यूअरशिप भी दिया करें, दोस्तों के साथ और प्यारों के साथ शेयर किया करें, और इस नाचीज को सब्सक्राइब किया करें, हौसला अफजाई किया करें। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। एंड मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।